السلام علیکم جی، قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے کہنے پر ایک مقابلہ ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے میدان کے اندر وہ مقابلہ ہوا، اور پورا جو بڑے بڑے شہروں سے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلایا گیا، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کو ایک پیش کیا گیا، اور ان لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا فرعون کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں اور سارا اختیار میرا ہے۔ لیکن جب اس کے ہی بلائے گئے بڑے سے بڑے جادوگر ان کے سامنے جب یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ جو کچھ بھی آج تک کرتے رہے ہیں وہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے رہے اور لوگوں کو اپنا نفسیاتی طور پر غلام بناتے رہے اور وہ کرتب دکھاتے تھے، جب انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے بے رب موسیٰ و ہارون۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے رکوع میں فرعون نے ان کو دھمکیاں بھی دیں اور سارا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں بے شک موت کے گھاٹ بھی اتار دے تو ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، فَقْزِمَا أَنْتَ قَاضٍ۔ تو ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سارے ٹاپک کو پڑھا تھا۔ تو آج کے رکوع میں وہ جو دعوت دے کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے دربار میں، اور جو انہوں نے دعوت دی تھی لوگوں کو، اس دعوت کے حوالے سے پھر ایک اور مجلس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہ جو سرداران تھے، جو وزیر مشیر تھے فرعون کے ارد گرد بیٹھنے والے، انہوں نے کہا فرعون سے اتذرو، کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ وقومہ، موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تم ایسے ہی چھوڑ دو گے، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ اگر آپ ان کو کچھ نہیں کہو گے، کوئی ان کو سزا نہیں دو گے یا ان کو کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں نہیں کرو گے تو وہ تو زمین میں فساد پھیلاتے پھریں گے۔ اور وہ جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں وہ ایمان کی دعوت ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات ہی اس لیے دیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں۔ اور آپ کو ان آیات سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب جو بڑے بڑے جادوگر تھے جب وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے، تو یقیناً اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل، جو کہ اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان میں سے بھی لوگ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جبکہ پہلے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ اس کے بعد اب ان کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، شورا کا اجلاس بلایا انہوں نے، کیبنٹ کا اجلاس آ گیا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ زمین پر اس قسم کی جو فساد ہے یعنی ڈسپلن کو توڑ دینا، یعنی جو معاملات اور جو چیزیں پہلے چل رہی تھیں وہ ساری جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی۔ وَيَذَرَكَ، وہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اے فرعون۔ اب وہ فرعون کو اس کی کابینہ کیا مشورے دے رہی ہے کہ لوگ تو تیرے آگے بھی جھکنا چھوڑ دیں گے، وَآلِهَتَكَ، اور جو ہمارے معبود جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں با اختیار سمجھ کے جن کو ہم پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ فرعون نے کہا کالا سنقتلو، کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا وہی پلان ہے، ہم اپنے پلان کو دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ یعنی پہلے بھی وہ لوگ یہی کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ ابناءہم، کہ ہم قتل کر دیں گے، سنقتلو ابناءہم، کہ ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، جبکہ لڑکوں کو ہم وقتاً فوقتاً وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیسے وہاں سے نکالا وہ ساری ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائیں۔ تو دراصل وہ یہ وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کے اوپر یہ ظلم کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ
پھر ان کو دعوت دیں، اور اگر وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہ لائے تو اس کو مطالبہ اس کے سامنے یہ رکھ دیں کہ بنی اسرائیل جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو میرے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس نے تو قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کے لیے ان کی عورتیں پھر وہ جو ان کی جو بھی زراعت تھی اس میں زیادہ تر یہ کپاس وغیرہ کے اس طرح کے جس میں عورتوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے مردوں کی ان کو اتنی خاص وہ نہیں تھی، تو وہ کچھ کو کسی ایک پیڑھی کو قتل کر دیتے تھے، پھر ایک کو چھوڑ دیتے تھے، اس طرح کا معاملہ، اور یہ فرعونیوں کا معاملہ چلا آ رہا تھا۔ تو وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر حکمران تو ہم ہی ہیں، غالب تو ہم ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں، کنٹرول میں یہ ہے ہمارے ہی ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو جب وہ یقیناً انہوں نے یہ عمل دوبارہ شروع کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ کہا استعینوا باللہ، کہ مدد حاصل کرو اللہ سے، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے مانگو مدد، طلب کرو مدد، استعینو، مدد طلب کرو باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو، وصبرو، اور ثابت قدم رہو، جمے رہو اپنے ایمان کے اوپر، ایمان سے متزلزل نہ ہو جانا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اس آیت کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے جو سورہ بقرہ میں آئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، کہ جب بھی آپ کسی کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیر اللہ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور مدد مانگنے کی کوئی سند نہیں قرآن سے ملتی، بلکہ یہ شرک ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا نہیں کہا ہوا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگتے رہو اللہ سے، بے ساتھ، کس کے ساتھ؟ الصبر، یعنی صبر رکھتے ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ، اپنا ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے رہو، والصلاۃ، اور الصلاۃ، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھتے ہوئے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرتے رہو صبر اور نماز، یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ تو یہ وہی بات ہے، یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی، یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور یہی بات، یہی دین پوری انسانیت کو دیا گیا ہے۔ ان الارض، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تکلیفیں تمہیں دی جا رہی ہیں، ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اب اس میں آپ کو ہجرت کا بھی اشارہ مل رہا ہے، اور ایک آپ کو اس میں خوشخبری بھی دی جا رہی ہے ہجرت کے حوالے سے، اور ایک ڈھارس بھی بندھائی جا رہی ہے کہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کی وارث اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ اس کو وارث بنا دیتا ہے۔ تو یہ فرعون اگر آج حکمران ہے اور یہ کنٹرول آج فرعون کے پاس ہے، تو اگر تم اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن اے میری قوم یہ بات یاد رکھو کہ انجام، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، بالآخر جو انجام ہوگا وہ للمتقین ہے، وہ اللہ کو مد نظر رکھنے والوں کے لیے بہترین انجام ہے۔ تو اگر تم اللہ کو مد نظر رکھ کر یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں برداشت کرتے رہو گے تو بے فکر ہو جاؤ۔ کالو، تو قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اوزینا، کہ یہ تو ہمیں اذیتیں دیتے ہی رہے ہیں، من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ اسی طرح کی اذیتیں دیتے رہے ہیں، اور اب جب کہ آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں اللہ کے پیغمبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اللہ کے اوپر ایمان لے آئی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بنی اسرائیل میں سے زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا رہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی بات آ گئی نا کہ اس زمین کی خلافت وہ تمہیں دے دے، اس زمین کی خلافت وہ تمہیں دے دے اللہ تعالیٰ، یعنی اس زمین کا وارث تمہیں بنا دے۔
تو خلافت کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ خلافت دراصل کنٹرول ہے، کہ جس کے پاس اس کا کنٹرول آ جائے، حکومت آ جائے۔ تو فینظروا کیف تعملون، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کہ تم پھر کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی اگر آپ کے اوپر فرعون اور دوسرے لوگ جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، قرآن ہے یہ کتاب اللہ ہے۔ یہ حالات بین ہی آج بھی پیش آئیں گے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں آج اسپیشلی فلسطین میں، کشمیر میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ثابت قدمی اور آپ کا ایمان، ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اس زمین پر دوبارہ سے حکومت دے دے گا اور کنٹرول دے دے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا یقیناً کہ ہم نے پکڑا فرعونیوں کو اور اس کے فالورز کو بِالسِّنِینَ، کس میں پکڑا؟ قحط سالی میں پکڑ لیا، بارشیں نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں کے نقصانات، پیداوار میں ان کو نقصان ہوئے۔ کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اس لیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھکیں اور گڑ گڑائیں اور پلٹ آئیں۔ تو یہ آزمائش دراصل کس لیے ہوتی ہے؟ یہ آزمائش ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ آزمائش یعنی ٹیسٹ کیا جانا، ہمارے ایمان کو ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ جب قوموں کے اوپر یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دراصل تمہارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اور جو چیز ہمارے ساتھ اس دنیا سے جانی ہے، دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر تمہیں حکومت ملے تب بھی تمہیں دیکھا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔ یعنی تم اگر کنٹرول تمہارے پاس ہے یا تم حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ٹیسٹ کیس میں ہی ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں آزما رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب ان کی طرف، انسانوں کی طرف کیا ہوتا رہا کہ ان کی طرف کوئی آسائش حاصل ہوتی، ان کو آسانیاں مل جاتی، اچھا سلوک ہوتا ان کے ساتھ، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے تھے اس کے تو ہم حقدار تھے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں، بہت کھلا رزق دیا ہوا ہے، وہ تو اس گھمنڈی میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری یہ ساری ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے ہے، اور یہ ہم تو اس کے جناب حقدار تھے، ہمیں تو یہی ملنا تھا۔ یعنی وہ اپنا حق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے قرآن میں کہ ہر طرح کی صورتحال تمہارے لیے دراصل امتحان ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی پہنچتی، کوئی تکلیف، سیئہ، کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی، تو وہ کیا کہتے؟ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَیٰ وَمَن مَّعَہُ، کہ یہ تو نعوذ باللہ نحوست ہے، کس کی؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اب ان کے اندر یہ ایک پیدا بھی ہو رہی ہے گلٹ، یہ بات ان کی بتا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ان کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہی ہو کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب دراصل یہ رویے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ دراصل خالق اپنی مخلوق سے جب بات کر رہا ہے تو ان کی نفسیات سے زیادہ قریب ہے نا اللہ ہمارے انسانوں کی۔ تو اللہ انسانوں کی نفسیات اور ان کے ریئیکشنز اور ان کا بیہیویئر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کا اسلوب ہے۔ اللہ، اب اللہ کہہ رہے ہیں بی اویئر، انما در حقیقت طائرہم،
یہ جو نحوست کی بات کر رہے ہیں جو ان کے اوپر آئی ہے، عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ دراصل اس بات کو جاننا ہی نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ نحوست آئی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت پہنچا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے مسلسل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ریئیکشن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ایمان کی دعوت کے حوالے سے جو ان کا بیہیویئر تھا وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ جیسی مرضی آ جائے ہمارے پاس کوئی بھی، من آیتن، کوئی بھی آیا تم ہمارے پاس لے آؤ، لِتَسَحْرَنَا بِهَا، کہ اس سے ہم کیا ہو جائیں گے کہ وہ ہم پر سحر طاری کر دے، ہمیں تمہارا مرعوب کر دے تمہارے سامنے، ہم فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی صورت تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا ان کی طرف طوفان، والجراد، اور ٹڈی دل، ٹڈی دل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فصلوں کو خراب کرنے کے لیے نا ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہ زراعت کے حوالے سے یہاں بھی آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ان کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ٹڈی دل کا ایک حملہ ہو جاتا تھا ان کے اوپر۔ والکملا، اور جوئیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بطور معجزہ بھی آئیں اور بطور آزمائش بھی آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ وزا فادیا، اور مینڈک، ودما، اور خون، آیاتن مفصلات، یہ جو آیتیں تھیں یہ بڑی واضح آیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بڑی واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دے کر بھیجے گئے، یہ نشانیاں دے کر بھیجی گئی۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے اپنا جو گھمنڈی سوچ تھی وہ نہیں بدلی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل ان کے محکوم تھے، یہ حاکم تھے، اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم تھا اس قوم کا، کہ اتنی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب کبھی بھی ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی عذاب آتا تھا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ، تو پھر بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ ادعو لنا ربک، پکارو نا ہمارے لیے، بلاؤ نا ہمارے لیے، اپنے رب کو بلاؤ۔ اپنے پیچھے بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی کہ اے قوم، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ یذرا کا، وہ تجھے بھی چھوڑ دے گی، وہ آلہتہ کا، اور تیرے با اختیار ہستیوں کو بھی چھوڑ دے گی۔ اور جب یہ عذاب آتا تھا تو ان کی اپنی با اختیار ہستیاں کدھر چلی جاتی تھیں، ان کے الہ کدھر چلے جاتے تھے۔ یہ جرم ہے ان کا، اوپر اللہ نے جرم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ کی ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ نہیں مانتے، ان کے اندر یہ بات ٹھکتی ہے کہ ہاں یہ اب جو ہم پر عذاب آیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف سے آیا، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس عذاب کو جو ہے ہٹانے کے لیے پکارنا نہیں ہے، تب تک یہ عذاب نہیں ہٹے گا۔ یہ کنفیس آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی، سورہ لقمان میں، بلکہ اس سے پہلے جو ہے سورہ روم میں، اس کی آیت نمبر 32 میں، کہ جب یہ کشتی میں ہوتے ہیں اور بحر میں، سمندر میں ہوتے ہیں، اور جب ان پہ ایک موج آتی ہے، موج ان کا ذلل ہے، جب سائے کی طرح اوپر سے ایک موج آتی ہے نا، تو فدعو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فدعو اللہ مخلصین، تو خالص ہو کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے نا، جب اس کو ہر طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ذہن میں بس ایک ہی ہوپ ہوتی ہے کہ اب تو اوپر والا ہی کچھ کرے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں انسانیت، سارے اپنے الہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی با اختیار ہستیاں جن کو سمجھ کر
हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हैं। और आज हम मुसलमानों का हाल देखें कि हम नॉर्मल हालात में तो अल्लाह ताला के साथ अपनी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे को मुश्किल वक़्त आता है, कारोबार, अल्लाह ताला आज़माते हैं ना। अल्लाह ने खुद कहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात। मैं तो तुम्हें टेस्ट केस में डालूंगा भाई, मुख्तलिफ आएंगे तुम्हारे ऊपर आजमाइशें। तो जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है तो कहते हैं जी औलाद नहीं हो रही, जी फलाने की तरफ जाओ। औलाद के लिए फलाना पीर, कारोबार के लिए फलाना, शादी में रुकावट के लिए फलाना, फलानी चीज के लिए फलाना। ये क्या है? हम तो मुशरिकीन से और कुफार से भी बदतरीन मखलूक बने हुए हैं। आज अपना मुआवजा कर लें। ये अल्लाह ताला ने कहा है ना, हाजा बसाइरुल लिन्नास, खोलो अपनी आंखें, ये है तुम्हें आंखें खोल देने वाली इंसानियत की किताब, इससे बसीरत हासिल करो। ए मूसा पुकारो ना हमारे लिए। बड़ा अजीब लफ्ज आ गया, अदुलना, हमारे लिए बुलाओ ना अपने रब को। बिमा आहिदा इंदा का, जो तुम्हारे साथ उसका अहद है। ला इन कशफ्ता अन रिज्जा, अगर तो वो कशफ्ता खोल देता है। कशफ का लफ्ज आपने सुना होगा बड़ा। कशफ इसी से लफ्ज हमारे यहाँ उर्दू में बोला जाता है, किसी पे कुछ खुल जाना, कशफ हो जाना। कशफ्ता अन्ना, अगर हमसे ये दूर हो जाए, खुल जाए हमसे रिज्जा अजाब, लनुमिनन्ना लका, तो हम जरूर आपके ऊपर ईमान लाएंगे। वो बात जो अंदर मौजूद है, जो अभी समझ में है कि यार ये मूसा का रब भी इस तकलीफ को दूर कर सकता है, लेकिन फिर भी एक शर्त लगा रहे हैं साथ। और अल्लाह ने वहां भी यही कहा ना कि जब हम कश्ती को किनारे पर लगा देते हैं तो फमिनहुम मुक्तसिदुन, तो फिर बहुत थोड़े हैं जो इस बात पर कायम रहते हैं। अब ये वही बात कर रहे हैं, वला नुरसिलन्ना माँ का बनी इसराइल। और वो जो है मूसा, तुमने मुतालबा किया था ना कि बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो, तो हम बनी इसराइल को आपके साथ जाने देंगे, हम आपको हिजरत करने देंगे, कोई मसला नहीं। हमसे ये अजाब दूर करवा दो बस किसी तरीके से, अपने रब से कह के। फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्जा, अल्लाह कहते हैं कि जब हमने उनसे वो दूर कर दिया अजाब, इला अजलिन, उस वादे की मुद्दत तक, हम बालिगूहु, जिसका उनसे एक वक्त मुकर्रर तक का जिसका उनसे ऐद किया गया था, इज़ा हुम यनकुसून, तो वो अपने, वो जो उन्होंने वादा किया था ना मूसा अलैहिस्सलाम से, तो वो उसको तोड़ देते थे। ये फिरौनियों की बात हो रही है। और जो खुद बनी इसराइल ने आगे, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बड़ी डिटेल से बताए, और अभी आगे चलकर कौम बनी इसराइल खुद जो हरकतें करेगी, खुद जो वादे तोड़ेगी, खुद जो अहद तोड़ेगी, वो सारे भी अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल से बताए। तो ये सारे आज भी आप देखें कि हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या अहद है कि इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरे से हम तेरी गुलामी करेंगे। अल्लाह से वादा ये है पांचों का, सिर्फ तेरी, इया सिर्फ, इया का सिर्फ तेरी, नाबुदु हम गुलामी करेंगे, व इया का नस्ताइन, और सिर्फ सिर्फ तुझसे मदद मांगेंगे। हम अपने ऐद पर हैं। फन तकमना मिनहुम, फिर अल्लाह कह रहे हैं जब यही करते रहे आले फिरौन, फिरौन और उसके फॉलोअर्स, उसकी तबाह करने वाले, तो फन तकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम ले लिया। फ़अग़रक़नाहुम, फिर हमने उनको डुबो दिया, फिल यम्मी, दरिया में, बिअन्नहुम कज़्ज़बू, ये इस वजह से कि वो तकज़ीब करते थे, बि आयातिना, जुर्म क्या था? हमारी आयात की तकज़ीब करना, हमारी आयात को झुठलाना। वकानू अनहा गाफिलीन, और वो दरअसल हमारी आयात से गाफिल ही रहना चाहते थे। आज आप अपनी कौम को बताएं ना, लोगों को कहें कि अल्लाह कुरान में ये कह रहा है, वो आगे से आपको 10 दलीलें देना शुरू करेंगे, 10 लोगों के कॉल सुना देंगे, 10 आपको कहानियां सुना देंगे, 100 आपको रेफरेंसेस दे देंगे, लेकिन वकानू अनहा गाफिलीन, इस अल्लाह की आयत से गाफिल रहने को अल्लाह ताला ने बताया है। सूरह 17वां पारा यहाँ से स्टार्ट होता है, बड़े मेन आपको हिंट दे रहा हूँ। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबहुम, लोगों के तो हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है, वहुम अनहा गाफिलीन, और वो अभी तक इससे गाफिल हो रहे हैं। आप निकालें ना, ये 17वां पारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
इक़्तरब लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, और वो स्टिल इससे क्या कर रहे हैं, एराज कर रहे हैं। पेज है 406। वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, तो यही लफ्ज़ यहाँ पर आया कि वकानु अन्हा गाफिलीन, हमारी आयात से क्या थे, गाफिल। आज हमारा रवैया भी यही है। फिर क्या हुआ, व और असना अल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना, और ये लोग जो इस ज़मीन में जो कि फ़िरौन के पास थे, बड़े कमज़ोर थे, वहाँ पर हमने उनको इस ज़मीन का वारिस बना दिया। मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, तो हमने उनको उस ज़मीन का जिसके मशरिक़ व मग़रिब में हमने बरकत रख दी थी, उसका हमने उनको वारिस बना दिया। मुल्क शाम का ज़िक्र है। व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और तुम्हारे रब का वादा जो था वो मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। अला बनी इसराइल बिमा सबरू, के जो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन की सौबतें बर्दाश्त करते रहे और साबित कदम रहे ईमान के ऊपर, तो ये वो लोग थे जो साबित कदम रहे, जिन्होंने अपने ईमान को बचाया। व दम्मरना, और हमने तबाह कर दिया, मा काना यसनाऊ फ़िरौना, कि जो कुछ वो फ़िरौन वगैरह बनाते थे, व कौमुहु, और उसकी कौमी, व मा कानू योरिशून, और वो जो छतें जिसके ऊपर वो अंगूर की बेलें चढ़ाते होते थे, यानी वो सब महल, वो सारी इमारतें और वो सारे बागात, वो जो कुछ भी उनकी सारी थी, वो चीज़ें बर्बाद हो गई, तबाह कर दिया हमने। वजावजना बिबनी इसराइल अलबारा, और हमने पार उतार दिया बनी इसराइल को दरिया के। फ़ात वाला कौमिन, तो वो जहाँ पर आए वहाँ पर एक कौम को उन्होंने देखा, या कुफूना, कि वो एतकाफ कर रहे थे, यानी बैठे हुए थे, अला असनाम लहुम, अपने असनाम, सनम कदा सुना होगा आपने, सनम असनाम उसकी जमा है, बुत को कहते हैं, बुतों के, अपने बुतों के सामने वो कौम ऐसे बादब बैठे होते थे। कालू या मूसा, अब आप देखेंगे इनके इनके अब इनके ये काम शुरू हो गए। इतनी बड़ी निशानी देखकर आए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, अल्लाह के हुक्म से समुंदर ने रास्ता दिया, दरिया ने रास्ता दिया, और उसमें से निकल कर आ गए, और अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन का वारिस बना दिया। और अब वो किस कामों में पड़ गए हैं कि वो देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने सामने बनाकर, बुतों को सामने रखकर उनको अपना, उनकी इबादत कर रहे हैं, यानी उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये हमारे इलाह हैं। तो इन्होंने भी कहा कि हमारे लिए भी अज अल्लाह इलाहन, हमारे लिए भी ऐसे इलाह बना दो ना मूसा। अब आप देखें, ये कोई मजाक हो रहा है, ये दीन है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुमने दीन को खेल और तमाशा बना लिया है। ये बात ऐसे नहीं की जा रही, ये पिछली कौमों की बातें ऐसे नहीं बताई जा रही बेमकसद। यहाँ पर किसी बुत, जो हम कहते हैं ना ये बुत थे, और हमारे ज़हन में हमें ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि आप क्यों इन बुजुर्ग हस्तियों के दरबारों और मज़ारों के मतलब इस तरह की बात करते हैं। ये बुत जो थे, ये दरअसल मूर्तियां थी इंसानों की, ये इंसानों की, ये बुजुर्गों की, ये जिनको ये अल्लाह का बरगजीदा समझते हैं, उनकी मूर्तियां बना के सामने रखी हुई थी उन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता कौम में बिगाड़ पैदा होता जाता है, और कौम समझती कि यही हमारे इलाह है, यही हमारे आजतरवा और मुश्किल कुशा है। ए मूसा, हमारे लिए भी तो ऐसे ही कोई बना दो ना इलाह, कमा लहुम आलिहातुन, जैसे इनके पास इलाह है, हम भी ऐसे इलाह मिल जाए हमें तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। काला इन्नकुम कौमन तजहलून, तुम ऐसी कौम हो जो जहालत की बात कर रहे हो। इन्ना हाउलाई मुतबर्रुन मा हुम फी, ये जिस काम में पड़े हुए हैं ये काम तो बर्बाद कर देने वाला है। व बातिलुन मा कानू यामलून, और जो कुछ ये अमल कर रहे हैं ये बातिल अमल है। काला, और उन्होंने कहा, गैर अल्लाह अबगीकुम, कि क्या अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूं तुम्हारे लिए इलाहन, अल्लाह के अलावा मैं तुम्हारे लिए कोई इलाह तलाश करूं।
وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بھائی اللہ نے تو تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت دی ہے، تم میں نبوت رکھی، تمہیں اللہ کی نے کتاب دی، تمہیں ایمان دیا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت بھی تو تھا جب تمہارے اوپر فرعونی عذاب دیتے تھے، تمہیں تکلیفیں دیتے تھے، ان سے تمہیں ہم نے نجات دی، آل فرعون سے۔ وہ کیا تمہیں پہنچاتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں پہنچاتے تھے بڑے دردناک عذاب۔ یقتلون، وہ قتل کر دیا کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، عظیم، بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اور یہ جو آج تم ہر کاموں میں پڑھ رہے ہو، یہ اب تم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر پا رہے، اور تم پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف شفٹ ہو رہے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سارے بات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔